اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ پاک یہ تیرے محبوب بندے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھوایا ہے، اللہ پاک ان کے بچوں کو نوجوان حفاظ کرام نے قرآن پڑھایا ہے. اللہ پاک اس مکتب کو قائم کرانے میں گاؤں کے لوگوں کا پورا ہاتھ ہے. اللہ پاک ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ان سب کی مددوں کو قبول فرما. اللہ پاک اس مکتب کے اندر جو لوگ جڑے ہیں ان کے جڑنے کو اور آسان فرما، جو اب تک نہیں جڑے ہیں ان کو مکتب سے جوڑ دیجئے. اللہ پاک ان کو مکتب سے جوڑ دیجئے. اللہ پاک مکتب چلانے والے اساتذہ کے لیے ماہانہ جو تنخواہوں کا نظام ہے، اللہ پاک خالی گنتی کے ساتھ نہ رقم دی جائے، بلکہ کبھی کبھی یہ پوچھ لیا جائے، امام صاحب، حافظ صاحب، آپ میرے بچوں کو جنت کی راہ دکھا رہے ہیں، دولت کی کیا ویلو ہے، آپ یہ روپے رکھ لیجئے، آپ کے بچوں کی بھی عید ہے. آج ہمارے گھروں میں عید ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑوں کے لیے قیمتی کپڑے ہم بنوا لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے اماموں کی طرف توجہ نہ دی. اللہ پاک اپنے مدرسین کی طرف توجہ نہ دی کہ یہ کیسے محنتوں سے کام کرتے ہیں. ہمارے حافظ نصیر صاحب کتنی محنتوں سے بیچارے حفاظ کرام تیار کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی طرف لوگوں کو توجہ دینے والا بنا دیجئے. یا اللہ یہ بات سچ ہے کہ ایک روز اکیلے میں بیٹھا تھا، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آج امت کی بچیوں کی تعلیم کا انتظام اللہ تو نے مجھ سے کرایا ہے. کاش کہ یہ امت کے والدین آ کے پوچھتے کہ یہ مدرسہ کیسے چلا رہے ہو، مدرسے کا نظام کیسے چل رہا ہے، آپ میری بیٹیوں کو جنت کی راہ دکھا رہے ہیں. آج لوگ پوچھتے. میرے اللہ امت کو دینی باتوں کے لیے بیدار کر دیجئے، مسجد کو آباد کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ تعلیم کے نظام میں امت کو آگے بڑھا دیجئے. سب کو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھا کر، اردو و دینیات سکھا کر، اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو یہ تعلیم دلا کر وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور سرکاری ادھکاری بنائیں. کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قرآن سے کاٹ کر، اردو دینیات سے کاٹ کر اگر ان کو دنیا کی تعلیم دلائیں گے تو یا اللہ یہ بڑے ہو کر اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ یا اللہ کیسے بچائیں گے؟ جب علم کی روشنی ان کے پاس نہ ہوگی تو یہ منمانی زندگی گزار لے جائیں گے. میرے اللہ سارے والدین کو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سے جوڑنے والا بنا دیجئے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم دلانے والا بنا دیجئے، حافظ، قاری، عالم، فاضل، مفتی بنانے والا بنا دیجئے، عالمہ صالحہ حافظہ بنانے والا بنا دیجئے. اللہ پاک بڑا اچھا لگا یہاں آ کر کہ ایک اچھی تعداد میں گاؤں کے اچھے لوگ نمائندے یہاں ملے. یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. اللہ پاک جن کی بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے ان کی بخشش کا پروانہ عطا فرما دیجئے. اللہ پاک جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ پاک یہ مہیش پور گاؤں ہے، یہاں ہندو بھائی، مسلمان بھائی سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، سب کی مدد فرما دیجئے. سب کی بیٹیوں کی شادی اپنے اپنے دھرم میں کرنے والا بنا دیجئے. اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللہ پاک جن کی جوان بیٹیاں ہیں، شادی کے لائق ہیں، ان کے رشتے و پیغام آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کے نیک جوڑے عطا فرما دیجئے. میری بہن کا بھی نیک جوڑا عطا فرما دیجئے. اللہ پاک جو اب تک صاحب اولاد نہیں ہوئے ہیں
شادی ہو چکی صاحب اولاد نہیں ہوئے ان کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ، سب کی کھیتیوں میں، سب کے کاروبار میں، سب کے باغات میں، سب کے بزنس میں، سب کی سروس میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاک جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ پاک اس گاؤں کے اندر خوب حفاظ تیار کرا دیجئے، خوب علماء تیار کرا دیجئے، ایماندار ڈاکٹر، پروفیسر اور اسی طریقے سے سرکاری سروس کرنے والے تیار کرا دیجئے۔ اللہ پاک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اس گاؤں کی ماں و بہنوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے جڑ کر اپنی زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اللہ پاک ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.